اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں بدبخت از قلم عرشی نور، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 6۔ عزت کے لندن جانے میں چند گھنٹے باقی تھے۔ رتابہ کے بار بار انکار کرنے پر نرگس کو غصہ آ گیا۔ یہ کیا تم نے نا کی رٹ لگا رکھی ہے؟ میں جو فیصلہ کر لوں ایک بار اس سے پلٹتی نہیں۔ میری اتنی فکر مت کرو تم، میں اپنے بڑے بیٹے کو بلا لوں گی۔ رتابہ دونوں ماں بیٹے کی ضد کی نظر ہو گئی اور عزت کو اسے ساتھ لے جانا پڑا۔ عزت کا دل چاہا کہ وہ اسے ایئرپورٹ پر ہی چھوڑ کر چلا جائے، لیکن ماں کی ناراضگی کے ڈر سے ایسا نہ کر سکا۔ جہاز میں وہ بیٹھ چکے تھے۔ رتابہ نے ہمیشہ جہاز آسمان پر اڑتے دیکھے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن آسمان پر اڑتے جہازوں میں وہ بھی شامل ہوگی۔ وہ بہت ڈر رہی تھی کیونکہ جہاز میں ہوتے حادثات وہ گھر میں سنتی رہتی تھی۔ جہاز جب ٹیک آف کرنے لگا تو اس نے زور سے مٹھیاں بھینچ کر آنکھیں میچ لی۔ جہاز ابھی رن وے پر ہی تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ عزت نے اس کی طرف دیکھا، وہ بہت ڈر رہی تھی۔ عزت کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اب آگے کیا کرنے والی ہے۔ جہاز رن وے سے جیسے ہی اوپر کی طرف اڑا، رتابہ نے روتے ہوئے کلمہ با آواز بلند پڑھنا شروع کر دیا۔ سبھی مسافر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عزت نے چپ کرایا۔ کیا جاہلیت ہے یہ؟ کیوں سب کو پریشان کر رہی ہو؟ بند رکھو اپنا منہ، وہ اس کے کان میں بڑبڑایا۔ پر رتابہ کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ ایئر ہوسٹس ان کے پاس آئی۔ پلیز میم، آپ ڈرے مت، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، وہ دیکھیں وہ سب کتنے سکون سے بیٹھے ہیں۔ عزت کو بہت شرمندگی ہوئی سب کے سامنے۔ اس کا رونا چیخوں میں بدل گیا۔ ایئر ہوسٹس پھر پاس آئی۔ اپنی مسز کو خاموش کروائیں، سبھی کو ڈسٹرب کر رہی ہیں یہ، ورنہ ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہی لینڈ کر کے آپ کو اتار دیں گے۔ اس طرح چلا کر یہ باقی مسافروں کو بھی بدحواس کر رہی ہیں۔ عزت نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا۔ رتابہ، میرا تماشا مت بناؤ۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے عزت کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے عزت، پلیز مجھے نیچے اتار دے، مجھے واپس جانا ہے، آپ بائی روڈ لے جائیں مجھے، اس جہاز میں نہیں بیٹھنا مجھے۔ رتابہ کے ساتھ بیٹھی لڑکی ہنس پڑی رتابہ کی لندن بائی روڈ جانے والی بات پر۔ وہ اچھے خاصے ہینڈسم عزت کی طرف دیکھ کر بولی، سر، ان کا پہلا سفر ہے پلین میں؟ عزت نے ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے، یہ اتنا ہی ڈر رہی ہیں تو آپ ان کو ہگ کر لیں تھوڑی دیر، ریلیکس ہو جائیں گی آپ کی مسز۔ عزت کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ رتابہ کو کندھوں سے اس نے باہوں کے گھیرے میں لیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے عزت کے کوٹ کو پکڑ کر اس کے کوٹ میں بلیوں کی طرح منہ چھپا لیا۔ سبھی لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ سفر بھی 12 گھنٹوں کا تھا، لیکن 1.5 گھنٹے بعد رتابہ کچھ ریلیکس ہو گئی، پر عزت کی ناگواری اسے نظر آ رہی تھی کہ لندن پہنچ کر اس کی خیر نہیں۔ 3.5 گھنٹے کے بعد وہ عزت سے پوچھنے لگی، یہ کب آئے گا لندن؟ عزت بولا، 8 گھنٹوں بعد۔ رتابہ کی آنکھیں کھلی۔ ہیں؟ 8 گھنٹوں بعد؟ ان سے کہو نہ تیز چلائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھی لڑکی پھر ہنسی۔ عزت خجل سا ہو کر جواب میں مسکرایا اور رتابہ کو آنکھیں نکال کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ درود شریف کا ورد کرتے کرتے وہ کچھ دیر بعد پھر سے بولی، اگر یہ جہاز پھٹ گیا تو؟ عزت دانت چبا کر بولا، جہاز تو نہیں پھٹے گا، لیکن اگر اس کے بعد تم نے ایک لفظ بھی اور بولا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ وہ عزت سے ڈر کر چپ ہو گئی۔ عزت لیٹنے لگا اور اس کی سیٹ بھی لیٹنے کے لیے پیچھے کی تو وہ زور سے عزت کا ہاتھ پکڑ کر لیٹی اور کچھ ہی پل میں سو گئی۔ ساتھ بیٹھی لڑکی کو معصوم سی رتابہ اچھی لگی۔ وہ بار بار اس کو دیکھتی اور مسکراتی۔ وہ لندن پہنچ چکے تھے۔ جہاز جب لینڈ کرنے لگا تو رتابہ نے تب بھی اچھا خاصا شور مچایا۔ عزت کا دل چاہا وہ اسے اٹھا کر جہاز سے نیچے پھینک دے۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بچوں کی طرح اسے چپ کروانا پڑا تھا۔ اس لڑکی نے رتابہ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور باتوں میں لگا لیا۔ جہاز لینڈ کر کے رک چکا تھا اپنی منزل پر۔ عزت نے شکر کا سانس لیا۔ مسٹر، آپ کی وائف بہت ہی کیوٹ اور انوسینٹ ہے، اس کو پیار سے ٹریٹ کیا کریں، اور اگلی بار اسے پاکستان بائی روڈ لے کر جائیے گا۔ عزت اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ سبھی مسافر نیچے اترنے لگے۔
ازد اسے اٹھا کر پلیٹ فارم کی طرف آیا اور سامان اٹھا کر اسے ویل چیئر پر باہر لایا۔ ازد کی اتنی خاموشی کسی خطرے کے طوفان سے کم نہ تھی۔ راستے میں بھی وہ بالکل خاموش رہا۔ رتابہ دل ہی دل میں ازد کے تیور دیکھ کر اپنی خیر کی دعائیں مانگنے لگی۔ گاڑی ایک بہت ہی خوبصورت گھر کے پاس آ کر رکی۔ سامان اندر ڈرائیور لے کر گیا، پھر ازد کے حوالے چابی کر کے خود چلا گیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ڈرتے ڈرتے گاڑی سے باہر نکلی۔ ازد نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ایک جھٹکے سے اسے گود میں اٹھایا اور سیدھا گھر میں داخل ہو کر اسے صوفے پر اس زور سے پٹخا کہ وہ کراہ کر رہ گئی۔ بات سنیں؟ شٹ اپ! وہ اس پر دھاڑا۔ خبردار جو کچھ کہا تو منہ توڑ دوں گا میں تمہارا۔ رتابہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اس کے دھاڑنے پر مزید ڈر گئی۔ ازد بیڈ پر جا کر اوندے منہ جوتے سمیت ہی لیٹ گیا۔ رتابہ کو بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو کافی حیران ہوئی۔ یہ کیا؟ یہاں بھی شام ہو رہی ہے، اور جب ہم گھر سے نکلے تھے تب بھی شام تھی۔ کتنا لمبا سفر تھا اور ٹائم گزرا ہی نہیں۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ کچھ کھانے کے لیے کچن میں آئی، کچھ بھی نہیں۔ فریج کھولا، وہ بھی خالی تھا۔ ازد کو کیسے جگاتی؟ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ چپ چاپ واپس صوفے پر آ کر لیٹی تو بیل کی آواز پر اٹھ گئی، لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ بیل مسلسل بج رہی تھی۔ ازد کمرے سے باہر آیا اور گیٹ کھولا اور کچھ پیکٹس لے کر کچن میں آیا۔ رتابہ کو وہ ایسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ وہ باکس میں سے جوس نکال کر فریج میں رکھنے لگا۔ رتابہ اسے دیکھ کر کچن میں آئی۔ میں رکھ دیتی ہوں یہ سب، آپ جائیں آرام کریں۔ جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہو، میرے سر پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا پیزا کھانے لگا۔ رتابہ کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو ندیدوں کی طرح؟ تمہارے لیے بھی منگوایا ہے، کھا لینا۔ وہ کھا پی کر آرام سے اٹھا۔ میرے کمرے میں آنے یا مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش مت کرنا، آئی سمجھ؟ یہ برابر میں دوسرا روم ہے، یہاں سو جانا۔ وہ اسے ہدایت کرتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد رتابہ میز پر آئی اور پیزے کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ ہے کیا؟ اس نے جیسے ہی چکھا اسے پسند نہ آیا۔ اس نے اٹھا کر فریج میں رکھا اور جوس پی کر کمرے میں گئی۔ اسے اب اکیلے سونے کی عادت نہیں تھی۔ بیڈ پر لیٹی تو گھبرا رہی تھی۔ نماز کے لیے اٹھی، نماز پڑھ کر قرآن پڑھنے لگی۔ نرگس نے اسے نماز، قرآن ہر چیز سکھا دی تھی اور ٹیوٹر گھر بلوا کر لینگویج کورس بھی کروا دیا تھا۔ وہ ذہین بھی کافی تھی، سال بھر میں وہ سب کچھ سیکھ چکی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے وہ سو گئی۔ ازد صبح جاگا اور فریش ہو کر آفس چلا گیا۔ رتابہ کی آنکھ ذرا دیر سے کھلی، اسے خالی پیٹ چکر آ رہے تھے۔ کچن میں آئی، فریج میں سوائے جوس کے اور کچھ نہ تھا۔ رتابہ نے کچن کھنگالا، اسے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا۔ اس نے پھر سے جوس پر ہی گزارا کیا۔ ازد آفس میں اتنا مصروف تھا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ رتابہ کے پاس لنچ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مسلسل 36 گھنٹوں سے بھوکی تھی۔ اس سے زیادہ بھوک نہیں کاٹ سکتی تھی۔ وہ نڈھال ہو کر صوفے پر گر گئی۔ نہ اس کے پاس موبائل تھا، نہ ازد کا نمبر۔ رات کو ازد گھر آیا تو اسے صوفے پر پڑی رتابہ کو دیکھ کر یاد آیا۔ اوہ شٹ، میں بھول ہی گیا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا۔ تم نے کچھ کھایا؟ رتابہ نے سر اٹھایا اور نہ میں ہلایا۔ اس کی نڈھال آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ جلدی سے باہر گیا اور برگر لے کر آیا۔ یہ لو، کھا لو۔ اس نے باکس اس کے سامنے رکھا اور کمرے میں جانے لگا۔ وہ پلیٹ لینے کے لیے اٹھی تو چکرا کر گری۔ وہ اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا کیا؟ جب پلین میں بیٹھے تھے تب سے کچھ نہیں کھایا۔ ازد کو بہت شرمندگی ہوئی کہ ساری زیادتی اپنی جگہ تھی، وہ کم از کم اسے بھوک سے تو نہ مارتا۔ اسے تھام کر صوفے پر بٹھایا اور برگر کھول کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ تم یہ کھاؤ، میں آتا ہوں کچھ دیر میں۔ وہ باہر چلا گیا اور اسے راستے میں بھی بہت افسوس ہوا کہ وہ 36 گھنٹوں سے بھوکی تھی، صرف اس کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ آپ کو منع بھی کیا تھا امی، مت بھیجیں اسے میرے ساتھ۔ اب کون دیکھے گا اسے؟ اکیلے رہنے کی عادت ہے مجھے۔ اب سب کچھ گھر میں بھی پورا کرنے کی ذمہ داری الگ، گھر جلدی آنے کی الگ، اس کا خیال رکھنے کی الگ، آفس ورک کی الگ۔ وہ کافی غصے میں تھا۔
یوٹیلیٹی اسٹور سے وہ پھل، سبزیاں، کوکنگ آئل، دودھ، بریڈ، آٹا، تقریباً ہر چیز لینے لگا جو اسے ضروری لگا اور یاد رہا۔ نمل لاہور آ چکی تھی اور حافظ صاحب سعودیہ روانہ ہو چکے تھے۔ مسز عارف اور ان کی ساس نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح ویلکم کیا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے نمل بہت کنفیوز تھی، لیکن عارف صاحب کی فیملی سے مل کر کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ وہ کبھی اپنے بابا سے دور نہیں ہوئی تھی، اسے بابا کی یاد بار بار رلاتی، لیکن صبر کرنا تھا اسے، اور صبر آتے آتے آ ہی گیا۔ کافی دن گزر گئے تھے، وہ گھر سے باہر بالکل نہیں گئی تھی۔ البتہ عارف کے یہاں آنے والے پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے وہ ملتی تھی۔ کچن میں وہ چائے بنانے میں مصروف تھی جب عارف کی بیٹی مومل ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا کر لائی۔ باجی یہ دیکھے کتنا پیارا بچہ ہے۔ نمل نے اس بچے کو دیکھا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ نمل نے اسے گود میں لینا چاہا پر وہ نہ آیا۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ سامنے والی آنٹی ہے، ان کا پوتا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ زیان۔ نمل نے اسے زبردستی گود لیا تو وہ رونے لگ گیا۔ نمل باہر آئی، لان میں بیٹھی نرگس کو سلام کیا۔ نرگس مسز عارف کی طرف دیکھ کر بولی، یہ کون ہے؟ میری بھتیجی ہے یہ۔ نرگس اسے دیکھ کر مسکرائی۔ زیان روتا ہوا نرگس کے پاس گیا۔ یہ نئے چہرے دیکھ کر ذرا ڈر جاتا ہے، ایک دو بار دیکھ لے تو گھل مل جاتا ہے پھر۔ وہ سب باتیں کرتے رہے۔ نمل بار بار بچے کو پیار سے دیکھتی، وہ شرما کر دادوں کے آنچل میں چھپ جاتا۔ نرگس نے سودا سلف لینے بازار جانا تھا، وہ زیان کو عارف کے گھر چھوڑ کر گئی۔ نمل نے اسے کچھ ہی دیر میں اپنے ساتھ بہلا لیا۔ نرگس واپس آئی، زیان سو رہا تھا۔ وہ واپس گھر آ گئی اور جاذب کو فون کر کے اپنے پاس آنے کو کہا۔ جاذب نے دن نہ بتایا اور آنے کی حامی بھر لی۔ زیان نمل کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گیا تھا۔ وہ زیان کے لیے اکثر نرگس کے گھر چلی جاتی۔ آج اتفاق سے نرگس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ نمل اسی کے گھر میں تھی۔ تم زیان کا خیال رکھنا، میں ابھی آتی ہوں کلینک سے ہو کر۔ آنٹی آپ اکیلی کیسے جائیں گی؟ میں ساتھ چلتی ہوں آپ کے۔ نرگس مسکرائی۔ ارے بیٹا، ساری زندگی اکیلے گزار دی ہے میں نے، تم فکر نہ کرو، میں جلدی آ جاؤں گی۔ نمل دروازہ بند کر کے زیان کے پاس آئی، وہ سو رہا تھا۔ کچھ دیر میں باہر ڈور بیل بجی، وہ دروازے پر آئی۔ کون ہے؟ باہر عارف کی بیٹی مومل تھی، وہ اندر آئی۔ زیان کے رونے کی آواز آئی، وہ دونوں جلدی سے اندر گئی۔ زیان جاگ گیا تھا۔ آپ کو دادو بلا رہی ہیں۔ میں آتی ہوں کچھ دیر میں، آنٹی کلینک گئی ہیں، وہ آ جائیں۔ نمل زیان کے ساتھ کھیلنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے مومل کے جانے پر دروازہ بند کرنا یاد ہی نہیں رہا۔ زیان کو بھوک لگ رہی تھی، وہ اسے کھلونے دے کر کچن میں آئی اور اس کے لیے نوڈلز ڈھونڈنے لگی تو ایک دم اسے بھینی بھینی پرفیوم کی خوشبو آئی اور اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جیسے ہی پلٹی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے کھڑا شخص بھی نمل کو دیکھ کر اپنے حواسوں میں نہ رہا۔ تم یہاں تک آ گئے میرا پیچھا کرتے کرتے؟ ایک بار پورے جگ میں مجھے رسوا کر کے سکون نہیں ملا، جو دوسری بار میری زندگی برباد کرنے چلے آئے ہو۔ سامنے کھڑے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن جاذب کے لب کھلے۔ میں تمہارے پیچھے نہیں آیا اور نہ ہی تمہیں برباد کرنے آیا ہوں، میں تو اپنے… نمل نے اس کی بات نہ سنی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا رسول کا واسطہ ہے تمہیں، چلے جاؤ یہاں سے، جینے دو مجھے۔ پہلے ہی تمہاری وجہ سے مجھے اپنا گھر، اپنا محلہ، اپنا شہر تک چھوڑنا پڑا۔ اب تم کیا چاہتے ہو، دنیا چھوڑ دوں میں نے ایسا کب… اس نے پھر سے جاذب کی بات نہ سنی۔ چلے جاؤ یہاں سے، اب میں مزید بدنامی کے لیبل اپنے ماتھے پر نہیں چپکا سکتی۔ زیان کے رونے کی آواز پر وہ پھر بولی، میرا بچہ رو رہا ہے، یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ، چلے جاؤ میرے گھر سے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ جاذب اس کے منہ سے بچے کا نام سن کر الٹے قدموں پلٹا۔ نمل بھاگتے ہوئے جلدی سے دروازہ بند کر گئی، پھر روتے ہوئے زیان کو گود میں لے کر خود بھی رو پڑی۔ اے میرے رب، یہ کیسا امتحان ہے، یہ یہاں کیسے پہنچا؟ میرا جینا محال کر دیا ہے اس ایک شخص نے۔ اگر ابھی نرگس آنٹی آ جاتی تو کیا ہوتا؟ اس نے بدنامی کے خوف سے جھرجھری لی۔ گاڑی واپسی کے راستے پر ڈرائیو کرتے ہوئے یہ سوچ سوچ کر جاذب کا دماغ پھٹ رہا تھا کہ وہ اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ عزت کی بیوی تھی؟
اگر عزت کی شادی ہوئی ہے تو امی نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا، یا مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا؟ اگر یہ واقعی میں عزت کی بیوی ہے تو میں تو ساری زندگی عزت کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، وہ مجھ سے مزید نفرت کرے گا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ وہ بہت بے چین اور بے قرار تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ کیا اسی کا نام قسمت ہے جو منہ کے بل بھی انسان کو گرا سکتی ہے؟ چاروں طرف سے ایک بار پھر مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں وہ جا گرا۔ عزت کا رویہ دن بدن رتابہ سے سخت ہوتا چلا گیا۔ اس کی نظر میں رتی بھر بھی رتابہ کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ رتابہ سارا دن گھر میں بند رہتی اور در و دیوار سے باتیں کرتی رہتی، یا کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھتی جہاں اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر چھوٹی سی جھیل تھی جس کے کنارے اکثر لوگ آتے جاتے رہتے۔ وہ وہاں کی عورتوں کو آدھ ننگے لباس اور پینٹ شرٹ میں دیکھ کر بہت حیران ہوتی۔ اس کا گھر چھوٹے سے کاٹیج کی طرح تھا جس کے چاروں طرف ہریالی تھی اور باقی کے گھر کچھ کچھ فاصلے پر تھے۔ آس پاس کا سبزہ اور جھیل کا منظر بے انتہا خوبصورت تھا، لیکن وہ یہ سب دور سے ہی دیکھ سکتی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل مچل جاتا کہ وہ بھی اس پرسکون سی جھیل کے کنارے جا بیٹھے، لیکن وہ صرف ایسا سوچ ہی سکتی تھی۔ یہاں نہ کوئی پڑوس تھا، نہ ہی کوئی بات کرنے یا سننے والا۔ عزت صبح بغیر ناشتے کے آفس جاتا اور رات کا کھانا کھا کر گھر آتا۔ جاتے ہوئے وہ گھر لاک کر کے جاتا اور واپس آ کر اپنے ہاتھوں سے کھولتا۔ رتابہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز وہ اپنے حلق سے اتارنی گوارا نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بات کرتا تھا۔ رتابہ اس کے لیے گھر میں پڑی کوئی فضول سی بے جان شے کی طرح تھی۔ عزت آج گھر شام کو جلدی آیا تو اس کے ساتھ اس کا دوست اسود بھی تھا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے، آپ کیسے ہیں؟ آپ حیران ہو رہی ہیں نا مجھے یہاں دیکھ کر؟ جی نہیں، حیران نہیں ہوئی، اسود مسکرایا۔ ویسے میں آپ کو یہاں دیکھ کر بہت حیران ہوں۔ کیوں؟ میری موجودگی آپ کے لیے حیران کن کیوں ہے؟ وہ عزت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ کیونکہ میرا دوست بہت پریشان ہے۔ عزت نے اسے آنکھیں دکھائی۔ بکواس نہ کر، مذاق کر رہا ہوں بھابھی مذاق کر رہا ہوں بھابھی، معاف کیجیے گا۔ جواب میں رتابہ خاموش رہی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ بھابھی چائے تو بنا دیں اچھی سی۔ جی۔ وہ کچن میں آئی۔ عزت اس پر سوار ہوا۔ یہ کیا تو اس کو بھابھی بھابھی کہہ رہا ہے؟ تو اچھی طرح سے جانتا ہے ساری حقیقت۔ میں اسے بیوی سمجھوں نہ سمجھوں تو انہیں اس سے فوراً رشتہ جوڑ لیا۔ یار بھابھی ہی کہہ سکتا ہوں، اب اسے نام سے پکارنا مناسب نہیں لگتا۔ تجھے ضرورت کیا ہے اسے پکارنے کی؟ بس کر یار، یہ میری اس سے پہلی ملاقات نہیں، 3 بار پاکستان میں تیرے گھر گیا تھا، اچھی طرح جانتی ہے وہ مجھے۔ مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار۔ رتابہ سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ آپس میں اسی طرح سوال جواب کرتے رہے ایک دوسرے سے۔ ان کی باتوں سے رتابہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسود اس کے بارے میں ساری حقیقت جانتا ہے۔ چائے کے ساتھ اسے اسود کے سامنے آتے ہوئے پہلی بار شرمندگی ہوئی کہ وہ مجھے دیکھ کر کیا سوچتا ہوگا۔ چائے ان کو دے کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ عزت کچھ دیر بعد اندر آیا۔ وہ حسب معمول قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اسود کھانا یہیں کھائے گا، جو کچھ منگوانا ہے بتا دو، میں لسٹ بنا لیتا ہوں۔ آپ جائیں، میں کچھ دیر میں بتاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک پیپر اس نے عزت کے سامنے رکھا جس میں ہر ضرورت کی چیز انگلش میں لکھی دیکھ کر وہ کافی حیران ہوا کہ رتابہ پڑھی لکھی بھی ہے۔ دونوں دوست مارکیٹ سے سامان لائے۔ رتابہ نے 2 گھنٹوں میں بریانی، کباب، مٹن کڑھائی، کھیر، سلاد وغیرہ سب کچھ تیار کر کے ڈائننگ ٹیبل پر لگا کر عزت کو آواز دی۔ اسود اور عزت دونوں اس کی پھرتی پر حیران ہوئے۔ واو بھابھی، آپ نے تو کمال کر دیا، اتنی جلدی اتنا کچھ اکیلے بنا لیا۔ عزت نے آج پہلی بار اس کے ہاتھ کا کھانا کھایا تھا۔ بہت لذیذ کھانا تھا۔ اسود کے منہ سے تو تعریف کے جملے ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہے تھے۔ عزت نے بھی آج کافی دنوں بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ بابو کے 2 جوؤں کے اڈے پر چھاپا پڑا۔ پولیس نہ صرف اس کے بندے اٹھا کر لے گئی بلکہ اس کے 2 اڈے مستقل طور پر بند بھی کر دیے۔ لاکھوں کا نقصان ہوا تھا اسے۔ اس نے ساری کسر بندیا پر نکالی۔
جب سے تو آئی ہے نا منحوس میری زندگی میں، تباہیوں نے مجھے ٹال لیا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی پنچایت کھڑی ہوتی ہے میرے سامنے۔ وہ اس کی مار کھا کر روتے ہوئے بولی، ہاں تو چھوڑ دو نا مجھے، کیوں باندھی بنا کر رکھا ہوا ہے مجھے؟ وہ اپنے جوتے سے اس کا ہاتھ کچل کر بولا، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرا باپ بختی میرے حوالے نہیں کرتا۔ وہ اس کے جوتے سے اپنا ہاتھ کھینچ کر بولی، تمہیں 1000 بار بتا چکی ہوں، ہمیں نہیں پتا بختی کہاں ہے، بھاگ گئی ہے وہ اپنے کسی یار کے ساتھ۔ نا نا نا، بختی بھاگی نہیں ہے، تیرے باپ نے چھپایا ہے اسے اپنے لیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بابو کی بات پر حیرانی سے بولی، بختی کا کوئی یار نہیں، ہاں البتہ تیرا باپ اس کا دیوانہ ضرور ہے۔ بندیا اپنا رونا بھول گئی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ دل تو نہیں چاہ رہا کہ تجھے بتاؤں اور تیرے باپ سے تیرا دل میلا ہو، لیکن تو اصرار کرتی ہے تو پھر سن۔ بختی کا عاشق ہے تیرا باپ، ناجائز تعلق ہے تیرے باپ کا اس کے ساتھ، میں چشمدید گواہ ہوں تیرے باپ کی عاشقی کا۔ بندیا کو ایسا لگا اسے کسی نے آگ میں ڈال دیا ہو۔ بکواس کر رہے ہو تم، جھوٹ بول رہے ہو، مجھے پتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ بابو کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، جھوٹ بولوں تو بھگوان مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ تیرا باپ اسی لیے مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ میں نے بختی کے ساتھ اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ بختی مجھے پسند ہے، تیرے باپ کو میں نے سمجھایا تو اس نے بختی کو ہی غائب کر دیا۔ اب بختی کو واپس حاصل کرنے کے لیے مجھے تیرے ساتھ پیار کا، بیاہ کا گیم کھیلنا پڑا۔ اب یہ کھیل تب ہی ختم ہوگا جب تیرا باپ مجھے بختی دے گا۔ باپ کی یہ حقیقت جان کر بندیا کو خود سے بھی گھن آنے لگی۔ تیرے باپ کو وہ اتنی عزیز ہے، سب کچھ جان کر بھی اس نے تجھے میرے حوالے کر دیا، لیکن بختی نہیں کی۔ بندیا کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بابو تو چلا گیا لیکن بندیا جھولیاں بھر بھر کر بختی کو بددعائیں دینے لگی۔ کم ذات، کم نسل، کسی ذلیل انسان کی ضلالت کا ہی بیج ہے تو۔ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی اور میرے باپ کو بھی ہتھیا لیا، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا، اور میری زندگی بھی برباد کر دی۔ ایک بار، بس ایک بار میں نکل جاؤں یہاں سے، پھر دیکھ میں تجھے پاتال سے بھی نکال کر لے آؤں گی اور سنسار کروں گی تجھے۔ تیری وجہ سے میں اس قید میں ہوں، ایک ایک ظلم کا، ایک ایک آنسو کا حساب لوں گی میں تجھ سے، اور پتا جی آپ کو بھی نہیں بخشوں گی میں۔ اس کمینی بدبخت کے لیے آپ نے مجھے، اپنی اولاد کو اس نرک میں دھکیل دیا، کسی کو نہیں چھوڑوں گی میں، نہ بابو تجھے، نہ بدبخت تجھے، نہ اپنے باپ کو۔ جاذب بہت پریشان تھا کہ وہ کیسے جائے نرگس کے پاس۔ وہ پھر سے سامنے آ گئی اور مجھے دیکھ کر اس نے اپنے ساتھ کچھ کر لیا تو۔ اس نے نرگس کو کال ملائی، حال احوال کے بعد بولا، امی گھر میں اس وقت کوئی ہے؟ نہیں بیٹا، کیوں؟ اوکے، مجھے آنا تھا اس لیے پوچھا۔ نرگس اس کے آنے کا سن کر خوش ہو گئی۔ اس نے فوراً گاڑی نکالی اور نرگس کے پاس پہنچا۔ نمل عارف کے گھر میں ٹیرس پر کھڑی تھی۔ جاذب کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر وہ بری طرح چونکی۔ وہ گاڑی سے نکل کر اندر گیا۔ نرگس نے اسے گلے سے لگایا۔ وہ اندر نہیں گیا، کسی کے فون آنے پر وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ نمل نرگس کے ساتھ جاذب کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ اس کا کیا رشتہ تھا نرگس آنٹی کے ساتھ۔ جاذب کے یہاں آنے پر وہ خود بھی بہت پریشان تھی۔ کافی دن ہو گئے تھے اس نے نرگس کے گھر چکر نہ لگایا، اس خوف سے کہ کہیں جاذب سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو جائے۔ وہ جس بات سے کترا رہی تھی وہی ہوا۔ نرگس نے اسے گھر بلوایا۔ نمل کے کئی بہانے بنانے پر بھی نرگس نہ مانی، اسے جانا پڑا۔ وہ لاؤنج میں زیان کے کپڑے بدل رہی تھی جب اسے باہر لان سے مردانہ آواز آئی۔ اس نے جیسے ہی باہر جھانکا تو باہر جاذب تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے میرے پاس آنے کا۔ دونوں کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ ناراض تو نہ ہو یار، آؤں گا ضرور۔ تم جھوٹے ہو بہت، اب تو عزت بھی نہیں یہاں، لیکن تمہیں میری فکر کہاں؟ کیسی باتیں کرتی ہیں یار، فکر ہے اپنی جان سے بھی زیادہ۔ نمل نے باہر ہلکے سے جھانکا۔ جاذب نے نرگس کو گلے سے لگایا ہوا تھا۔ ایک اور جھوٹ۔ اب میں نہ تم سے اس طرح ملنا ہے نہ کوئی بات کرنی ہے، بس بہت ہو گیا۔
اب تمہیں آنا ہوگا، اب میں اور نہیں سہ سکتی، اب عزت کا بہانہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ سنا ہے میں نے عزت کی شادی ہو گئی ہے؟ نرگس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اور مجھے بلانا تو دور کی بات، آپ نے بتایا بھی نہیں۔ کیسے بتاتی، بہت مشکل حالات میں اس کی شادی ہوئی تھی، اور اگر تمہیں بلا لیتی تو ایک نیا تماشا کھڑا کر دیتا وہ تمہیں یہاں دیکھ کر۔ اس سے پہلے کہ جاذب کچھ اور پوچھتا، اندر سے جھانکتی نمل پر اس کی نظر پڑی تو وہ فوراً بولا، مجھے اب اجازت دیں، پھر آؤں گا۔ نرگس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اب آئے تو جانے نہیں دوں گی۔ عزت کی شادی کا سن کر جاذب کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ صرف سر ہلا کر پلٹ گیا اور دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ وہ واپس نہیں لوٹے گا اب کبھی بھی۔ نمل یہ منظر دیکھ کر اور بھی پریشان ہوئی تھی کہ یہ کون تھا، کیا رشتہ تھا نرگس کا اس کے ساتھ، اور نرگس آنٹی کا بیٹا کیوں جاذب کو یہاں دیکھ کر تماشا بناتا، اور جاذب کیوں عزت کی غیر موجودگی میں یہاں آتا ہے۔ ایسے ہزاروں سوال اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ آنٹی نے تو اسے بتایا تھا کہ ان کے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا تھا، پھر یہ جاذب کون تھا جس سے نرگس آنٹی اس طرح یعنی اپنے بیٹے سے چھپ چھپ کر ملتی ہیں۔ بہت عجیب عجیب خیالات اس کے دل و دماغ میں جاذب اور نرگس کو دیکھ کر پنپنے لگے، لیکن وہ کچھ بھی جاذب کے متعلق پوچھنے سے قاصر تھی، کیونکہ جاذب کے ساتھ اس کا اپنا بہت بھیانک ماضی اٹیچ تھا۔ عزت کو لندن میں کسی کام سے دوسرے شہر جانا پڑا، وہاں اسے 2 دن رکنا تھا۔ وہ رتابہ کو ساتھ لے گیا۔ واپسی پر وہ ٹرین پر چڑھا رتابہ کے ساتھ، تو اپنا سوٹ کیس باہر بھول گیا۔ جلدی سے وہ اترا، لیکن اس کے واپس آنے تک ٹرین چل پڑی، وہ باہر ہی رہ گیا۔ رتابہ کے لیے وہ لوگ، وہ شہر، وہ ملک بالکل نیا تھا۔ اسے تو اپنا ایڈریس بھی نہیں معلوم تھا۔ وہ رو پڑی۔ آس پاس لوگوں نے پوچھا تو وہ اپنا ایڈریس تک نہ بتا سکی۔ کسی نے اسے اگلے اسٹیشن پر اترنے کا مشورہ دیا کہ وہ وہاں اتر کر انتظار کر لے یا پولیس سے رابطہ کرے۔ دوسرے اسٹیشن پر جیسے ہی ٹرین رکی وہ اتر گئی۔ وہاں پچھلے اسٹیشن کی طرح زیادہ رش نہ تھا۔ رتابہ بوکھلائی بوکھلائی ادھر ادھر عزت کو ڈھونڈنے لگی، کس سے پوچھتی اور کیسے پوچھتی۔ ایک طرف کھڑی ہو کر وہ رونے لگ گئی، یا خدا اب کیا کروں، میری مدد کرے میرے رب۔ کافی دیر ہو چکی تھی اسے، آتے جاتے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ کوئی پوچھتا تو وہ نتھنگ کہہ کر چپ ہو جاتی۔ وہاں کھڑے 2 چھچھوڑے سے لڑکے کب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے مسلسل اکیلا دیکھ کر وہ رتابہ کے پیچھے پڑ گئے۔ رتابہ ان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر جلدی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آنے لگے۔ وہ بہت بری طرح سے ڈر گئی۔ رات کا وقت تھا، لوگ بھی وہاں گنے چنے ہی تھے۔ اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگی۔ عزت کہاں ہیں آپ؟ آ جائیں جلدی پلیز، یا اللہ میری مدد فرما۔ وہ آیت کریمہ پڑھنے لگی۔ وہ لڑکے مسلسل اس کے پیچھے تھے، اب وہ 2 سے 3 ہو گئے تھے۔ رتابہ جہاں سے چڑھی تھی وہیں دوبارہ بھاگی۔ وہ لڑکے بھی اسے گھیرنے کے لیے اس کے پیچھے ہو لیے۔ بلو کلر کی فراک پر اس نے شال لپیٹی ہوئی تھی۔ اپنی فراک اٹھائے وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کے پاس آئی تو نیچے عزت کو دیکھ کر چلائی، عزت! عزت کی پیٹھ تھی اس کی طرف، پھر بھی اس نے پہچان لیا۔ عزت پیچھے پلٹا تو وہ فراک اٹھائے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ عزت سیڑھیوں کے قریب گیا تو وہ بھاگ کر دیوانہ وار اس کے گلے سے جا لگی۔ عزت کی نظر اس کے پیچھے آتے لڑکوں پر پڑی تو اس نے پوری قوت سے رتابہ کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ وہ جتنی تیزی سے رتابہ کی طرف لپکے تھے، عزت کی باہوں میں اسے دیکھ کر وہ وہیں رک گئے۔ رتابہ دھڑکتے دل اور پھولتی سانسوں کے ساتھ کافی دیر عزت سے لپٹی رہی۔ عزت اس کی قربت کی خوشبو سے پگھلنے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے رتابہ کو خود سے دور کیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ مجھے چھوڑ کر؟ وہ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ کاش چھوڑ سکتا میں تمہیں۔ پلیز عزت، جو بھی سزا دینی ہے دے دیں، زندہ زمین میں گاڑ دیں، لیکن مجھے اس طرح سرے راہ چھوڑنے کی سزا نہ دے پلیز۔ وہ عزت کے آگے ہاتھ جوڑ کر روئی۔ عزت نے اس کا ہاتھ تھاما۔ رونا بند کرو، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اگلی ٹرین کے انتظار میں بیٹھا۔ رتابہ اس کا پورا بازو زور سے پکڑ کر اس کے ساتھ بیٹھی رہی۔ عزت کو ہنسی آ گئی اس کی اس بچکانہ حرکت پر۔ تمہارے ساتھ ہی ہوں، بھاگ نہیں سکتا میں اپنی بدقسمتی سے۔
بابو کے آخری جوئے کا دھندا بھی چوپٹ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ قرضدار ہوتا گیا۔ بندیا نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بابو بیٹی کے جنم پر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ یہ کیا پیدا کیا ہے تم نے میرے لیے؟ مجھے بیٹا چاہیے تھا، بیٹی نہیں۔ یہ بھی تیری طرح منحوس ہے، پیدا ہوتے ہی باپ کو قرض کی دلدل میں پھنسا دیا۔ وہ قرض کی وجہ سے گھر چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ فاقوں کی نوبت آ چکی تھی ان پر۔ صبح شام بندیا اس کی گالیاں سنتی۔ دل چاہتا ہے مار ڈالوں تم دونوں کو۔ جس دن سے آئی ہوں میری زندگی میں میرا تخت الٹ کر رکھ دیا۔ ابھی وہ اسی کو کوس رہا تھا کہ باہر دروازہ زور زور سے کسی نے پیٹا۔ شش، کچھ مت بولنا، چپ۔ اس نے بندیا کو چپ رہنے کو کہا۔ بابو، ہم جانتے ہیں کہ تو اندر ہی ہے، باہر نکل ورنہ ہم دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں گے۔ رامو کی آواز پر بابو نے گھبرا کر جلدی سے گیٹ کھولا۔ وہ اسے دھکا دے کر اندر آئے۔ کیا چوہے کی طرح بل میں چھپا بیٹھا ہے؟ میرے 10 لاکھ روپے لے کر رنچو ہو گیا؟ چل میری رقم واپس کر ابھی کے ابھی، ورنہ… وہ بابو کی کنپٹی پر گن رکھ کر بولا تو کمرے سے بچی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ بچی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کون ہے اندر؟ رامو اپنے 2 بندوں کے ساتھ اندر گیا۔ بندیا اپنی بچی کو دودھ پلا رہی تھی۔ رامو کو اندر آتا دیکھ کر اپنے آپ کو ڈھانپا۔ واہ بابو واہ، کیا مال چھپا کر رکھا ہوا ہے تو نے؟ وہ سر جھکا کر بولا۔ رامو سرکار، پتنی ہے میری۔ رامو گن سے اپنی داڑھی کھجا کر بولا۔ اوہ اچھا، تیری پتنی ہے یہ، ویسے ہے بڑی خوبصورت۔ وہ کمسن براؤن آنکھوں والی بے حد گوری بندیا پر نظر ٹکائے بولا، تیرا قرض معاف کر سکتا ہوں میں، لیکن ایک شرط پر۔ بابو کی خوشی سے بانچیں کھل گئی۔ جی سرکار، شرط نہیں، آپ حکم کریں، بندے کی جان بھی حاضر ہے۔ تیری جان لے کر میں نے کیا کرنا ہے؟ تیری لگائی چاہیے، 1 رات کا 1 لاکھ۔ رامو کی بات سن کر بندیا چکرا کر رہ گئی، اور بابو تو اس کے حکم کا غلام تھا۔ سرکار، میں بھی آپ کا، یہ بھی آپ کی۔ رامو اپنے بندو سے بولا، اٹھا کر لے آؤ اسے، اور سن، اپنی بچی کو اپنے پاس رکھ، صبح کا سورج ڈھلنے سے پہلے تیری پتنی تیرے پاس ہوگی۔ بندیا نے بچی سینے سے لگا لی، جو بابو نے کھینچ کر اس سے الگ کی۔ رامو کے بندے اسے چیختا چلاتا اٹھا کر لے گئے۔ بچی کا مسلسل رونا بابو سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے پہلے تو خوب ڈٹ کر شراب پی، پھر شراب کے نشے سے دھت روتی ہوئی بچی کو فیڈر میں شراب ڈال کر زبردستی پلا دی۔ کچھ دیر بعد بچی کے رونے کی آواز بالکل بند ہو گئی۔ شکر ہے بھگوان، تم نے اس مصیبت کو سلا دیا، ورنہ تو یہ میرا بھیجا ہی کھا جاتی۔ وہ خود بھی ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ بندیا کو رامو کے آدمی صبح ہوتے ہی بابو کے پاس چھوڑ گئے۔ وہ زندہ لاش کی طرح مرے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر آئی تو چارپائی پر اپنی بچی کو دیکھا جو بالکل نیلی پڑ چکی تھی اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس نے مردہ بچی گود میں لے کر جھنجھوڑی۔ بابو بھی اٹھ گیا اس کی آواز پر۔ مار ڈالا میری بچی کو تو نے۔ وہ بابو پر زخمی شیرنی کی طرح جھپٹی اور اسے مارنے لگی۔ بابو کا منہ اس کے لمبے لمبے ناخنوں سے زخمی ہو گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے بندیا کو قابو میں کر چارپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ چارپائی سے سر ٹکرا ٹکرا کر روئی، ایک اپنی عزت نام ہونے پر، دوسرا اپنی کوکھ اجڑنے پر۔ رامو کے آدمی روز آتے اور اسے لے جاتے۔ رامو نے اپنے بستر کی زینت اسے صرف 3 رات ہی بنایا۔ اگلی 7 راتوں میں وہ بندیا کی آبرو کا سودا کسی اور کے ساتھ کرتا۔ ایک پل کو تو بندیا کا دل چاہا کہ وہ خودکشی کر لے، لیکن پھر بختی اور بابو سے انتقام لینے کی آگ اس کے اندر اتنی بھڑک اٹھی کہ اس آگ میں روز اپنا آپ جلاتے جلاتے وہ جمنا بائی کے کوٹھے تک جا پہنچی، اور اس کے ساتھ جسم فروشی کے دھندے میں شامل ہو گئی۔ اب پیسہ اس کے قدموں کی دھول بن چکا تھا۔ جمنا بائی کے کوٹھے پر بختی اور بندیا جیسی کئی لڑکیاں تھیں جو اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے دوسرے کی ہوس کی بھوک کو اپنا جسم پیش کر کے بھرتی تھی۔ جمنا بائی کے کوٹھے سے اس نے اپنے گھر کے پتے پر ماں کو پیغام بھیجا، جس میں بختی اور گھوپال کے ساتھ ساتھ اپنی بھی ساری حقیقت سے آگاہ کیا، اور یہ بھی کہا کہ میں ان سب سے انتقام لے کر واپس آؤں گی جن کی وجہ سے وہ کوٹھے کی زینت بنی، جس میں اس کا باپ بھی شامل تھا۔
بندیا کا یہ پیغام سن کر دیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا، اور جو حال اس نے پھر گوپال کا کیا وہ ناقابل بیان تھا۔ گوپال اس کے پاؤں پڑ پڑ کر کہتا رہا کہ یہ سب بابو کی چال ہے، بختی میری بیٹی تھی، لیکن دیوی نے ایک نہ سنی اور گوپال سے ایک ہی گھر میں رہ کر خود کو علیحدہ کر لیا۔ دیوی کے ساتھ ساتھ پائل بھی باپ سے شدید نفرت کرنے لگی۔ گوپال کا رونا کسی نے نہ سنا۔ دیوی کراچی والے گھر میں واپس آ گئی۔ گوپال نے بہت کوشش کی پھر سے بندیا اور بابو کو ڈھونڈنے کی، پر دونوں ایسے لگتا تھا جیسے روپوش ہو چکے ہیں۔ گوپال ہر وقت روتا رہتا۔ لگ گئی بددعائیں ہمیں اس بختی کی۔ دیوی کے ہر ظلم کا حساب اس کی بیٹی بندیا کو چکانا پڑا، پر دیوی یہ بات ماننے کو تیار ہی نہ تھی کہ اس کے آگے اس کا کیا مکافات کی صورت میں آیا ہے۔ وہ بھی دن رات بختی کو بددعائیں دیتی۔ گوپال بندیا کا سن کر بالکل ٹوٹ گیا تھا اور بستر سے جا لگا، لیکن اس کا پرسان حال کوئی نہ تھا، اپنا آپ اسے خود سنبھالنا پڑا۔ جازب واپس بلوچستان آ چکا تھا۔ شاہ جی اسے اتنا ڈسٹرب دے کر خود بھی پریشان ہو گیا۔ نرگس بار بار اسے فون کر کے بلاتی، وہ بہانوں سے ٹالتا رہا۔ شاہ جی نرگس سے بات کر کے اس کے پاس آیا۔ جازب، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ماں جی کو کیوں ترسا رہے ہو؟ ان سب حالات میں ان کا کیا دوش؟ تم نے اپنی سزا میں ان کو بھی شامل کر رکھا ہے۔ یار میں نہیں کر سکتا سامنا، اس کا کیسے کروں؟ کیسے دیکھوں اسے اپنی بھابھی کے روپ میں؟ اگر ذرا سی بھی بھنک عزت کو لگ گئی کہ وہ اس کے نکاح میں آنے سے پہلے میرے ساتھ تھی تو عزت اسے طلاق دے دے گا۔ ایک بار اسے اجاڑ چکا ہوں، بار بار نہیں اجاڑ سکتا۔ یار ان سب باتوں میں تیرا کوئی قصور نہیں، لیکن بات یہ بھی ٹھیک نہیں کہ تو ایک ہی لڑکی پر اپنے مستقبل کو وار دے۔ کہیں اور بھی دیکھ، ہزاروں لڑکیاں ہیں۔ یار جو بات اس میں ہے وہ ہزاروں میں کہاں۔ اچھا چل ایک بار ماں جی سے مل لے۔ نہیں یار، اب کی بار گیا تو وہ مجھے واپس نہیں آنے دیں گی، اور وہاں رہ کر میں اس کے لیے یا اپنے لیے عذاب جان نہیں بننا چاہتا۔ نمل کھنچی کھنچی سی رہنے لگی تھی نرگس اور زیان دونوں سے، لیکن زیان نمل کے لیے روتا تھا۔ نرگس کچھ سمجھ نہ پائی کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہے۔ نرگس کے پوچھنے پر وہ بات کو ٹال جاتی۔ نمل مارکیٹ سے واپس آئی تو دیکھا شاہ جی کی گاڑی نرگس کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے اندر گئی اور ٹیرس کی طرف بھاگی۔ وہ تینوں لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جازب نے زیان کو پہلی بار دیکھا۔ امی یہ عزت کا بیٹا ہے؟ نرگس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جازب اسے گود میں لے کر چومنے لگا۔ نرگس شاہ جی کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ وہ جازب کو زبردستی یہاں لایا تھا۔ باتوں باتوں میں شاہ جی بولا، ماں جی بھابھی کہاں ہیں؟ ان سے تو ملوائیں۔ وہ یہاں نہیں بیٹا۔ کیوں؟ کہیں گئی ہیں؟ ہاں عزت کے ساتھ ہی ہے، لندن میں۔ جازب ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ دونوں ایک ساتھ گئے تھے؟ نرگس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جازب اور شاہ جی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ امی ابھی لاسٹ ٹائم جب میں گھر آیا تھا تو زیان کسی کی گود میں تھا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ عزت کی بیوی نہیں تھی کیا وہ؟ ارے نہیں بیٹا، وہ کہاں سے آ گئی عزت کی بیوی؟ وہ تو نمل تھی، سامنے والے گھر میں رہتی ہے۔ نرگس کی بات سن کر جازب کے چہرے کے بدلتے تاثرات نرگس سے چھپ نہ سکے۔ تمہیں کیا ہوا؟ اتنی معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر پھیل گئی تمہارے؟ خیر تو ہے؟ جازب کو ایسے لگا جیسے مرنے والے کو زندگی مل گئی ہو۔ اس کے چہرے پر خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ نرگس شاہ جی کو بھی خوش دیکھ کر تھوڑی پریشان ہو گئی۔ جازب اس سے وعدہ کر کے گیا کہ اب ہمیشہ کے لیے لوٹ آئے گا کچھ دن بعد، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق شاہ جی کے کچھ معاملات نمٹا کر لوٹ آیا۔ اب اس کی واپسی کا کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ وہ نرگس سے الگ رہتا۔ اسے اپنی منزل مل چکی تھی۔ نرگس زیان کی خریداری کے لیے مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ عارف کی بیٹی مومل بھی تھی۔ نمل نے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ نرگس آٹو روکنے کے لیے روڈ کراس کرنے لگی تو وہاں سے سپیڈ میں گزرتی کار نے نرگس کو اٹھا کر روڈ کے بیچوں بیچ پھینکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ہجوم وہاں جمع ہو گیا۔ مومل یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ نرگس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ مومل نے ان کے بیگ سے روتے ہوئے فون اٹھایا۔ دوسری طرف جازب تھا۔
میں کب سے فون کر رہا ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہی آپ؟ مومل روتے روتے بولی۔ نرگس آنٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ خبر تھی یا دھماکہ؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہوا ایکسیڈنٹ؟ جگہ بتاؤ مجھے۔ جاذب پاگل ہو رہا تھا۔ مومل کے ساتھ زیان بھی رو رہا تھا۔ مومل نے روڈ اور شاپنگ مال کا نام بتایا، لیکن جاذب کے وہاں پہنچنے تک ایمبولینس میں نرگس کو ہاسپٹل لے جا چکے تھے۔ مومل اور زیان کو مسز عارف گھر لے گئی تھی۔ نمل نرگس کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی۔ جاذب وہاں کسی سے پوچھ کر ہاسپٹل پہنچا۔ 3rd فلور پر تھی نرگس۔ وہ بھاگتا ہوا اوپر آیا تو سامنے کھڑی نمل سے جا ٹکرایا۔ نمل سنبھل نہ سکی اور گر گئی۔ جاذب اپنے قدموں پر کھڑا رہا۔ اس نے جلدی سے نمل کو سوری کہا۔ ماں کی خبر سن کر اسے اتنا بھی دکھائی نہ دیا کہ اس سے ٹکرانے والی نمل تھی۔ نرگس کو سر کی چوٹ لگی تھی، وہ بے ہوش تھی۔ اندر نرگس کا CT اسکین چل رہا تھا۔ یہاں کیوں آئے ہو تم؟ نمل کی آواز پر وہ پلٹا۔ تمہارے پیچھے نہیں آیا یہاں۔ نرگس آنٹی کے لیے آئے ہو تو چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری ضرورت نہیں ہے یہاں۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ان کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں؟ صرف اس لیے کہ تم یہاں موجود ہو؟ جی ہاں، کیونکہ تمہارا وجود مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو نہ کرو برداشت، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ طنز بھرے لہجے میں بولی۔ واہ، کیا خوب کہا، ایک عورت کو تمہارے آسرے چھوڑ جاؤں۔ کیا رشتہ ہے تمہارا ان سے؟ جاذب اس کی نظروں میں شکوک دیکھ کر سمجھ گیا تھا۔ مجھے چھوڑو، اپنا رشتہ بتاؤ، تمہارا کیا رشتہ ہے ان سے؟ وہ پھر سے گھبرا کر جھوٹ بولی۔ میں بہو ہوں ان کی۔ اچھا؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا۔ کون سے بیٹے کی؟ نمل کو نام ہی نہیں معلوم تھا، کیسے بتاتی؟ لیکن جاذب کے سامنے ڈٹ کر بولی۔ تمہیں اس سے کیا؟ چلے جاؤ یہاں سے تو اچھا ہوگا، ورنہ کیا؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ وہ پیچھے ہٹی۔ میں یہاں سیکیورٹی سے تمہاری کمپلین کروں گی۔ جاؤ، شوق سے کرو۔ نمل اس کی ڈٹائی پر اسے گھورنے لگی۔ مجھے کیوں آنکھیں دکھا رہی ہو؟ جاؤ، میری کمپلین کرو، جاؤ نا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے لگی۔ تمہاری بدماشی یہاں نہیں چلے گی۔ ڈاکٹر باہر آئے تو وہ دونوں اس کی طرف بڑھے اور ایک ساتھ بولے۔ اب کیسی ہیں وہ؟ خطرے کی بات نہیں، CT اسکین بالکل کلیئر ہے ان کا، انٹرنل بلیڈنگ نہیں ہوئی۔ نمل فوراً بولی۔ سر، میں مل سکتی ہوں ان سے؟ جی نہیں، ابھی تو وہ بے ہوش ہیں، ان کے ٹانکے لگ رہے ہیں۔ جب وارڈ میں شفٹ ہوں گی تو ان سے مل لینا۔ فی الحال یہ انجیکشن لا دیں۔ ڈاکٹر کے ہاتھ سے پرچی لینے کے لیے دونوں نے ہاتھ آگے بڑھائے۔ نمل فوراً بولی۔ سر، مجھے دیں، میں لے آتی ہوں۔ جاذب بھی بولا۔ سر، میں لاتا ہوں، آپ مجھے دیں۔ ڈاکٹر دونوں کو دیکھنے لگا اور نمل سے پوچھا۔ آپ ان کی بیٹی ہیں؟ نمل نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی، بہو ہوں میں ان کی۔ وہ پھر جاذب کی طرف پلٹا۔ اور آپ؟ وہ نمل کے سفید جھوٹ پر اسے گھور کر بولا۔ ماں ہے وہ میری۔ جاذب کے منہ سے نرگس کے لیے ماں کا لفظ سن کر نمل کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر پرچی جاذب کے ہاتھ میں تھما کر چلا گیا۔ جاذب حیرانی سے منہ کھولے نمل کو دیکھ کر بولا۔ بونٹ بند کر لو۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ جاذب میڈیسن لینے چلا گیا اور نمل خود کو دل ہی دل میں لعنت ملامت کرتی رہی کہ جاذب اور نرگس کو لے کر وہ کیا کیا سوچتی رہی۔ نمل کا دل چاہا وہ اپنا منہ نوچ لے، شرمندگی کے باعث وہ وہاں رکی نہیں۔ عارف انکل کے ڈرائیور کو فون کر کے وہاں سے 9:02:11 ہو گئی۔ عزت کے آفس میں پارٹی تھی۔ وہ رتابہ کو صرف اتنا بتا گیا تھا کہ وہ آج لیٹ آئے گا۔ پارٹی میں شرارت سے کسی نے عزت کو شراب پلا دی۔ عزت کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی شراب سے۔ عزت کے آفس کے 2 کلیگ اسے گھر ڈراپ کرنے آئے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ رتابہ تنہائی اور رات کے خوف سے گھٹنوں پر سر رکھے جاگی ہوئی تھی۔ بیل بجنے پر وہ ڈر سے اچھل پڑی۔ جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو باہر عزت کو کندھوں کا سہارا دیے 2 آدمی اور تھے۔ ایک تو وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اوپر سے عزت کو اس طرح دیکھ کر مزید ڈر گئی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ میم، کسی نے ان کو شراب پلا دی تھی۔ ہم بڑی مشکل سے گھر لائے ہیں ان کو۔ وہ وہیں دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ بیڈ روم کہاں ہے آپ کا؟ آپ بتا دیں، ہم انہیں لٹا دیتے ہیں۔
نہیں، آپ یہیں صوفے پر لٹا دیں ان کو اور جائیں۔ وہ صوفے پر عزت کو ڈال کر رکے نہیں، چلے گئے۔ رتابہ نے جلدی سے گیٹ لاک کیا اور عزت کے پاس آئی۔ عزت بالکل ہوش میں نہیں تھا، عجیب طرح سے وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ رتابہ اس کے شوز اتارنے لگی تو اس نے رتابہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔ کیا کر رہی ہو؟ ادھر میرے پاس آؤ۔ اس نے رتابہ کو کھینچا اپنی طرف۔ عزت ہوش میں نہیں تھا۔ پلیز ہاتھ چھوڑے میرا، وہ گھبرائی، پر اس کے چھڑانے پر عزت کی گرفت اس پر مضبوط ہوتی گئی۔ عزت، اس طرح مت چھوئیں مجھے، آپ اپنے ہوش میں نہیں، چھوڑے مجھے۔ پر عزت اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ بہت مشکل سے رتابہ نے خود کو چھڑایا عزت سے اور بھاگ کر بیڈ روم میں خود کو لاک کر لیا۔ وہ دوسری بار اپنی عزت پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عزت اس کا شوہر تھا، لیکن عزت کے نشے کی نظر وہ خود کو نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی دانست میں بیوی سے زبردستی کرنا بھی ریپ ہی تھا۔ عزت کچھ دیر بعد الٹیاں کرنے لگا۔ رتابہ نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، پھر آہستہ سے اس کی جیب سے فون نکال کر اسود کا نمبر ڈائل کر کے اسے بلوایا۔ اسود آدھے گھنٹے میں پہنچ گیا۔ عزت کی حالت کافی خراب تھی۔ اسود سرجیکل سرجن تھا۔ وہ انجیکشن اپنے ساتھ لایا اور عزت کو لگایا، پھر اسے بیڈ پر لٹایا۔ بھابھی، آپ پریشان نہ ہوں، صبح اٹھ کر یہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ رتابہ منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو آپ مجھے پھر کال کر لینا، میں آ جاؤں گا۔ اول تو اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کیونکہ اب یہ سکون سے سویا رہے گا۔ پھر بھی آپ کو پریشانی ہوئی تو میں حاضر ہوں۔ اسود چلا گیا۔ رتابہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹی۔ آج سے 2 سال پہلے کا حادثہ اور ابھی عزت کی زبردستی پر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، حالانکہ عزت سے وہ خود کو بچا چکی تھی۔ عزت صبح اٹھا تو اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اسے کچھ یاد نہ تھا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ نہا کر وہ باہر آیا تو رتابہ چائے بنا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آیا۔ مجھے کافی بنا دو 1 کپ۔ رتابہ 5 منٹ میں کافی بنا کر اس کے کمرے میں گئی۔ ٹیبل پر مگ رکھے وہ جانے لگی تو عزت نے اس کے ہونٹوں پر زخم دیکھ کر اسے روکا۔ رکو، وہ اس کے قریب آیا۔ یہ تمہارے ہونٹوں پر؟ رتابہ نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا۔ اس نے رتابہ کے ہاتھ پکڑے۔ ایک منٹ۔ پھر اس کا دوپٹہ اس کے چہرے سے ہٹایا۔ اس کے گالوں پر دانتوں کے نشان دیکھ کر اس کا خون ابلنے لگا۔ عزت کی آنکھیں دیکھ کر رتابہ مزید سہم گئی۔ کون آیا تھا یہاں؟ عزت کی گرفت اس کے ہاتھوں پر اتنی ٹائٹ تھی کہ رتابہ کو لگا اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ وہ خوف کے مارے کچھ بول ہی نہ سکی۔ کون آیا تھا یہاں؟ عزت کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ عزت کی آنکھیں غصے اور شک کے لاوے سے ابل رہی تھی۔ کون آیا تھا یہاں میری غیر موجودگی میں؟ رتابہ کی سانسیں اس کے حلق میں جا اٹکی۔ عزت کے ایک ہاتھ میں رتابہ کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں اپنی پینٹ کا بیلٹ تھا۔ غصے میں عزت بالکل پاگل ہو جاتا تھا، خود پر کنٹرول کرنا ناممکن تھا اس کے لیے۔ محض ایک شک کی بنا پر وہ رتابہ کی بات سنے بغیر اس پر برس پڑا۔ پہلے اس کے منہ پر تمانچے مارے، پھر اسے بیلٹ سے مار کر اس کی کھال ادھیڑ کر رکھ دی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی، نہ اپنی صفائی میں، نہ اپنی تکلیف پر۔ آفس جاتے ہی سب اس کی خیریت پوچھنے لگے تو وہ چڑ کر بولا، کیا ہوا ہے مجھے، جو تم سب ایک ایک کر کے میرا حال پوچھ رہے ہو؟ ریاض صاحب جو آفس میں سب سے سینئر تھے وہ بولے، عزت بیٹا، کل پارٹی میں کسی نے آپ کو ڈرنک پلا دی تھی، آپ کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، میں اور اکبر آپ کو گھر چھوڑنے گئے تھے۔ ریاض کی بات سن کر عزت کے ہوش اڑے۔ کیا مجھے ڈرنک دی تھی کسی نے؟ ریاض بولے، جی بیٹا، آپ کو ہماری بہو بیٹی نے نہیں بتایا؟ عزت کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر زمین پر گری۔ وہ بہت اپسٹ ہو گیا اور جلدی سے آفس سے گھر کی طرف نکلا۔ راستے میں اسود کا فون آیا۔ کیسا ہے یار تو؟ اب کچھ بہتر ہے طبیعت تیری؟ عزت نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا میری طبیعت خراب تھی؟ جواب میں اسود بولا، یار رات کو بھابھی کی کال آئی تھی، کافی طبیعت خراب تھی تیری ڈرنک کی وجہ سے۔ انجیکشن لگا کر بھابھی کو تسلی دے کر گھر آیا تھا، کیونکہ وہ بہت پریشان تھی تیری حالت دیکھ کر۔ عزت بولا،
ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں۔ فون کاٹ کر وہ جلدی سے گھر پہنچا۔ رتابہ وہیں فرش پر نڈھال پڑی ہوئی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے رتابہ کو بیڈ پر لٹایا تو اس کی حالت عزت سے خود بھی نہ دیکھی گئی۔ اس نے اسود کو گھر بلایا۔ اسود بھی اس کی حالت دیکھ کر حیرت زدہ ہوا، اور پھر جو اسد پر وہ برسا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ کیا سمجھ کر مارا ہے تو نے اسے؟ لاوارث ہے یہ، گونگی بہری بنی رہتی ہے تیرے آگے، اس لیے اس کے ساتھ تو جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے۔ حالت دیکھ اس کی، سیدھا جیل جانے کی تیاری کر اب، وہیں تیرا جنون ٹکانے لگے گا۔ عزت نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ تم نے مارا کیوں اسے؟ وجہ تو بتا مجھے۔ اسود اس پر بری طرح سوار تھا، کیا کہتا؟ سر جھکائے چپ رہا۔ اسود نے ایک نظر پھر ڈالی اس پر، پھر عزت کا منہ جبڑوں سے پکڑ کر رتابہ کی طرف موڑا۔ اس کے چہرے پر اپنے نشے کے نشان خود ہی چھوڑ کر پھر تو نے اس پر شک بھی کیا۔ اسود بہت غصے میں تھا۔ لعنت ہے تیرے مرد ہونے پر، اتنا بھی اعتماد نہیں تجھے اس پر؟ اول درجے کا جاہل انسان ہے تو۔ عزت شرمندگی سے بولا، بس کر یار، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اس نے کچھ بتایا بھی تو نہیں، تو نے اسے بتانے دیا ہوتا تب وہ بیچاری بولتی نا۔ بس کر یار، اب دیکھ اس کو کیسے ٹریٹ کریں۔ اسود نے رتابہ کو چیک کیا اور ہاسپٹل جا کر سارا سامان لے کر آیا۔ اسے اب نیند کا انجیکشن دیا ہے، وہ بھی اس کنڈیشن میں جب اس کا ہوش میں آنا ضروری تھا، لیکن یہ ان سب زخموں کی تکلیف نہیں سہ سکے گی۔ اب لے یہ سارا سامان اور کر اس کی مرہم پٹی، اور یاد رکھنا اگر اگلی بار کچھ ایسا جنگلی پن کیا تو نے اس معصوم کے ساتھ تو میں نے اسے پاکستان بھیج دینا ہے اور تجھے سیدھا جیل۔ اسد اس کا غصہ دیکھ کر بولا، یار ایسی باتیں تو نہ کر، تو میرا دوست ہے یا دشمن؟ دوست ہوں اسی لیے سمجھا رہا ہوں، تو بھی اس کا دشمن نہ بن۔ اگر اسے اپنا ہی لیا ہے نا تو پھر دل و جان سے قبول کر، تیرے نکاح میں تیرے رحم و کرم پر ہے یہ۔ انسان بن، حیوان نہ بن۔ اسود باہر جا کر بیٹھ گیا۔ اسد نے جب اس کی شرٹ اوپر کی تو اس کے جسم پر پڑے نیل کے نشان وہ دیکھ نہ سکا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے فوراً اس پر کمبل واپس ڈالا اور خود کو نہایت پشیمانی سے کوسنے لگا۔ کیا ہوا؟ اب کیوں برداشت نہیں ہو رہے مجھ سے اس کے زخم؟ میری ہی عنایت ہے نا، تو اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جو حالت میں نے کی ہے اس کی وہ دیکھ کر میری برداشت سے باہر ہے، تو اس نے کیسے سہا ہوگا؟ وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ اسود اسے باہر آتا دیکھ کر بولا، یار مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں دیکھ سکتا اس کے وہ زخم۔ زخم دینے کی بڑی سکت تھی تیرے اندر، اس وقت مردانگی کا بھوت سوار تھا نا، اب انسانیت کا روپ دھار اور کر اس کی مرہم پٹی۔ اسد واپس اندر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رتابہ کے نشان دیکھ کر۔ کیا کیا ہے میں نے اس کے ساتھ؟ اتنا غصہ، اتنی حیوانیت کیوں آئی میرے اندر؟ وہ بہت زیادہ پریشان تھا رتابہ کی یہ حالت دیکھ کر۔ رتابہ اٹھی تو وہ اسد کے بستر پر تھی، اٹھ کر بیٹھی تو درد کی ٹیسیں اٹھی۔ اسد کچن میں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر باہر آئی۔ تم کیوں اٹھی بستر سے؟ وہ اسد کو دیکھنے لگی۔ بیٹھو یہاں آرام سے، کل کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے تم پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تم نے بھی نہیں بتایا۔ وہ درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے بولی، میرے بتائے پر آپ یقین کر لیتے۔ اسد کی نگاہیں جھک گئی۔ جاؤ آرام کرو اور یہ دوا بھی لے لو۔ اسد نے اس کو ٹیبل پر پڑی میڈیسن دی۔ میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ اس نے اسد کے ہاتھ سے میڈیسن لے کر واپس رکھی۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ کیسے ضرورت نہیں؟ درد ہو رہا ہوگا تمہیں۔ رتابہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ اگر یہ لیں تو ان سے میرا درد اور بڑھ جائے گا۔ اسد نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے زخموں پر درد سہنے کی عادت ہے، مرہم یا دوا کی نہیں۔ وہ اسد کو حیران چھوڑ کر کچن میں آئی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں باہر سے لے آؤں گا کھانا۔ رتابہ اپنا درد آپ سمیٹے چل دی۔ اسد اس کا دروازہ نوک کر کے اندر آیا اور کھانے کی ڈش بیڈ پر اس کے پاس رکھی۔ کھانا کھا لینا اور یہ دوا بھی۔ رتابہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ بھی کھانے کو۔ وہ یوں ہی اپنے رب سے باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ اسد اسے دیکھنے کے لیے آیا، کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ اس نے رتابہ کو جگایا۔ رتابہ اٹھو،
کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ بھوک نہیں لگتی کیا تمہیں؟ وہ اپنے لیے فکر مند ہوتے عزت کو دیکھنے لگی۔ کھانا کھاؤ جلدی سے، میں دوبارہ گرم کر کے لاتا ہوں۔ نہیں، رہنے دیں، مجھے بھوک نہیں ہے ابھی۔ اتنا بھوکا کیسے رکھ لیتی ہو خود کو؟ وہ مسکرائی۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر ظلم، زیادتی، بھوک، پیاس برداشت کر لیتی ہوں میں۔ بچپن سے یہ سب سہنے کی عادت ہے مجھے۔ حالات بدل بھی جائیں لیکن پرانی عادتیں کہاں بدلتی ہیں؟ عزت نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صدیوں کا درد اس کی آنکھوں کے تیرتے ہوئے پانی میں تھا۔ عزت کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھیوں میں بھینچ لیا ہو۔ ایک پل اس کا دل چاہا وہ اسے اپنی باہوں میں لے لے اور چرا لے اس کی آنکھوں سے یہ شکوے، یہ درد، یہ کربناک آنسو، لیکن وہ صرف سوچ سکا۔ جاذب نرگس کے پاس تھا۔ نرگس کچھ بہتر تھی پہلے سے۔ ہلکا سا بازو فریکچر ہوا تھا اور سر پھٹنے سے 4 ٹانکے آئے تھے۔ زیان عارف کے گھر نمل کے پاس ہی تھا۔ جاذب نرگس کو ڈسچارج کر کے گھر لایا۔ مسز عارف، مومل سبھی آس پاس سے پوچھنے آئے پر نمل نہ آئی۔ نرگس نے اس کا پوچھا، وہ تب بھی نہ آئی، لیکن زیان کو مسلسل اسی نے سنبھال رکھا تھا۔ وہ سامنا نہیں کر سکتی تھی نرگس کا کہ اس نے بہت غلط سوچا تھا ان کے بارے میں۔ دوسرا، وہ جاذب کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے دیکھ کر اسے وہ ساری ذلت، وہ ساری رسوائیاں اور اپنی بے بسی یاد آ جاتی تھی۔ جاذب کی آنکھیں مسلسل اس کی منتظر تھی، لیکن وہ انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ اسود نے اگلی شام چکر لگایا عزت کے گھر۔ اس نے بازو سے رتابہ کے زخم چیک کیے۔ یہ تو ابھی بھی ویسے ہی ہیں۔ یار، میں نے میڈیسن دی، یہ نہیں لے رہی، خود سمجھاؤ اسے۔ بھابھی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ زخم اس طرح نہیں جائیں گے، ان کے درد کیسے برداشت کر رہی ہیں آپ؟ اس نے نظریں جھکا لی۔ درد اکثر مجھے اپنی برداشت کے اس پار لے جاتا ہے جہاں کسی اور کے لیے برداشت کرنے کے مقام پر مر جانا آسان ہوگا۔ میں درد کی اس حد سے بھی گزر چکی ہوں۔ اسود نے عزت کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چل میرے ساتھ باہر۔ اور وہ دونوں باہر چلے گئے۔ یار، کبھی تو اس کے مقام پر خود کو کھڑا رکھ سکتا ہے جہاں وہ لفظوں کی، لہجوں کی، رویوں کی برچیاں کھا کر بھی ایک دیوار کی مانند کھڑی ہے، صرف ایک آس، ایک امید پر کہ اس کی زندگی بھی کبھی اس پر آسان ہوگی۔ عزت اسے دیکھنے لگا۔ یار، اتنا بدگمان نہ ہو کہ کل کو تیری بدگمانی اس کے لیے کفن اور تیرے لیے ناقابل معافی سزا بن جائے۔ عزت ابرو اچکا کر بولا، بس یار، اس وقت مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ… یار، تو اتنا نیرو مائنڈڈ کب سے ہو گیا ہے؟ یہ شک، یہ جاہلیت، یہ مار پیٹ، یہ نفرت، یہ ظلم، یہ سب کیسے آ گیا تیرے اندر؟ عزت اپنے ہونٹ دانتوں تلے چبا کر بولا، نہیں معلوم یار، بس اسے دیکھتا ہوں تو امی کی وہ شک بھری نگاہیں، اپنے گال پر پڑنے والے تمانچے نہیں بھولتے۔ اسود اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، تو کیا میرے یار، تو اس کا بدلہ اس سے ساری عمر لے گا؟ عزت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یار، بات صرف ماں کی نہیں، میرا دل، میرا دماغ اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ وہ مجھ سے پہلے کسی اور کے ہاتھوں استعمال ہو چکی ہے، اور یار، ماں بھی بن گئی ہے کسی اور کے بچے کی۔ میں یہ سب کیسے برداشت کروں؟ جب یہ سب معلوم تھا تو شادی کیوں کی پھر تم نے؟ اب اگر کر لی ہے تو قبول بے شک نہ کر، پر اس طرح ظلم نہ کر اس کے ساتھ۔ کیا پتا وہ سچی ثابت ہو جائے اور تیرے شکوک جھوٹے۔ اسد پریشانی سے اپنے بال نوچنے لگا۔ اچھا چل، پریشان نہ ہو، چھوڑ ان سب باتوں کو، اپنے ان زخموں پر مرہم لگانے کا سوچ جو تو نے اسے دیے ہیں۔ یار، نہیں مان رہی وہ میری بات، تو فورس کر اسے۔ ایسا رشتہ نہیں اس کا اور میرا کہ میں اسے فورس کروں یا انسسٹ کروں۔ زبردستی بھی نہیں کر سکتا کہ اسے اور تکلیف ہوگی، اور وہ ڈر بھی جاتی ہے مجھ سے بہت۔ اسود گہری سانس لے کر بولا، چل ٹھیک ہے پھر، میں اسے گہری نیند کا انجیکشن لگا دیتا ہوں، تو دیکھ لینا پھر، ورنہ زخم خراب بھی ہو سکتا ہے، گرمی کا موسم ہے۔ اسد بولا، کتنی بار کرنا ہوگا ایسا؟ اسود بولا، 3 سے 4 بار۔ ٹھیک ہے۔ عارف کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ عارف پاکستان آ گئے اور 10 دن میں واپس بھی لوٹ گئے۔
سبھی دادی کے چلے جانے سے بہت اداس تھے۔ مسز عارف اور مومل گھر میں نہیں تھی۔ نمل لاؤنج میں بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں پر آ کر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنے والے کے ہاتھ چھوتے ہی وہ اچھل پڑی۔ بابا جانی آپ؟ وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ حافظ صاحب نے اس کا ماتھا چوما۔ میری جان کیسی ہے؟ وہ ناراض ہونے لگی۔ بابا جانی آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، اچانک سے آ گئے۔ سرپرائز جو دینا تھا تمہیں، پہلے بتا دیتا تو یہ خوشی کیسے دیکھتا اپنی شہزادی کے چہرے پر۔ وہ بابا کو اپنے کمرے میں لے گئی اور ڈھیر ساری باتیں کرنے لگی بابا سے۔ وہ گھنٹوں اس کی باتیں سنتے رہے، پھر بولے کچھ کھانے کا بھی پوچھو گی یا بس باتوں سے ہی میرا پیٹ بھرو گی؟ اوہ، وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، بھول گئی بابا، بس ابھی آئی، آپ تھوڑا صبر کر لیں۔ مومل اور مسز عارف ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ کھانا بنانے لگ گئی۔ نرگس اب کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ جاذب چائے پی رہا تھا، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ جاذب بیٹا، اب لوٹ ہی آئے ہو میرے پاس تو میری ایک اور بات بھی مان لو۔ جی بولیں۔ بیٹا تم بھی اپنا گھر آباد کر لو۔ عزت تم سے چھوٹا ہے اور شادی شدہ ہے، تم بھی کچھ سوچو۔ اب تو تم نے اپنا نیا کاروبار بھی شروع کر لیا ہے۔ عزت لوٹ کر آیا تو تمہارا بسا بسایا گھر دیکھ کر وہ تمہیں جلد ہی قبول بھی کر لے گا۔ کر لوں گا شادی بھی، آپ فکر نہ کریں۔ اریج آ رہی ہے کچھ دنوں میں پاکستان، تمہاری بچپن کی ساتھی ہے، تمہیں پسند بھی کرتی ہے۔ کہو تو میں کروں بات شادی کی؟ جاذب اریج کا سن کر گہری سانس لے کر بولا، نہیں امی ابھی نہیں، مجھے کچھ وقت دیں سوچنے کے لیے۔ لو بھلا، اریج کے ساتھ وقت گزار کر تم 30 سال کے ہو گئے، اب بھی تمہیں وقت کی ضرورت ہے۔ کتنا وقت تم پہلے ہی برباد کر چکے ہو۔ امی مجھے کوئی اور پسند ہے۔ نرگس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون ہے وہ؟ بس ہے کوئی، جلد ملواؤں گا آپ سے۔ نرگس کو کچھ سمجھ آ گئی تھی کہ وہ شاید نمل کو پسند کرنے لگا ہے، اس لیے نمل نے جاذب کے آتے ہی یہاں سے قدم کھینچ لیے۔ نمل آپی؟ مومل کی آواز پر وہ بابا کے روم سے باہر نکل آئی۔ کیا ہوا؟ زیان رو رہا ہے بہت، آپ اسے سنبھالیں، آنٹی آ رہی ہیں تھوڑی دیر میں۔ وہ زیان کو لیے بابا کے پاس آ گئی۔ حافظ صاحب نے اسے گود لیا۔ اچھا تو یہ ہے زیان جس سے تم نے خوب دل لگا رکھا ہے؟ جی بابا، بہت پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ نمل بیٹا ایک بات کہنی ہے تم سے۔ جی بولے بابا۔ بیٹا میں چاہتا ہوں میرے جیتے جی تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ بابا میں آپ سے الگ نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ بیٹیاں ماں باپ کے گھروں میں آباد نہیں رہتی، ماں باپ کے لیے وہ پرائی امانت ہوتی ہیں۔ اس امانت کو جتنا جلدی ہو سکے امانت دار کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے۔ وہ منہ بنا کر بولی، کیوں بابا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں؟ ارے نہیں میری جان، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیوں کی شادی کرنا ہر ماں باپ کا فرض ہوتا ہے، اور فرض میں قضا اچھی نہیں ہوتی۔ کیا پتہ کتنی زندگی ہے میری، تمہارے پیچھے تو کوئی آسرا بھی نہیں سوائے میرے۔ میں نہ رہا تو بس کریں بابا جانی، ایسی باتیں نہ کریں۔ ٹھیک ہے لیکن میری بات پر غور کرنا۔ میرے پاس ایک دو اچھی فیملی کے لوگ ہیں، لڑکے بھی میرے دیکھے بھالے ہیں، جو تمہاری پسند ہوگی وہی میری۔ نمل بیٹا میں مومل کے اسکول جا رہی ہوں، زیان میرے کمرے میں سو رہا ہے، اس کا ذرا دھیان رکھنا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی زیان کے پاس چلی گئی۔ حافظ صاحب سو کر جاگے تو ان کا دل کچھ گھبرا رہا تھا۔ وہ نیچے لاؤنج میں آ کر بیٹھے۔ مومل، نمل کہاں ہو سب؟ نرگس ان کو آواز لگاتی اندر آئی۔ حافظ صاحب نے پلٹ کر نرگس کو دیکھا۔ زیان کو اٹھائے نمل سیڑھیاں اترنے لگی تو لاؤنج میں کھڑی نرگس کے قدموں میں جھکے اپنے باپ کو دیکھ کر ٹھٹھر گئی۔ وہ نرگس کے قدموں میں بیٹھے معافی مانگ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو نرگس، معاف کر دو۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اٹھیں، کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ بچوں کی طرح بلک کر رویا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تم جب تک مجھے معاف نہیں کرو گی میں تمہارے قدموں سے نہیں اٹھوں گا۔ نرگس بھی رونے لگی۔ ان دونوں کو یہ عجیب منظر دیکھ کر نمل وہیں پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ آپ اٹھے تو صحیح۔ نرگس نے جھک کر حافظ صاحب کو اوپر اٹھایا۔
وہ ہاتھ جوڑے ابھی بھی اس کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو۔ نرگس نے ان کے ہاتھ پکڑے۔ نمل میری بیٹی ہے؟ حافظ صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ نمل زیان کو لیے یہ بات سن کر وہیں سیڑھی پر دھپ سے بیٹھ گئی۔ زیان رونے لگا۔ نرگس اور حافظ صاحب نے ایک ساتھ نمل کو دیکھا۔ حافظ صاحب نے آگے بڑھ کر زیان کو گود میں لیا اور نمل کا ہاتھ پکڑ کر نرگس کے پاس لائے۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ تمہاری ماں نہیں ہے، ماں ہے تمہاری یہ۔ نمل نے پہلے بابا کو دیکھا، پھر نرگس کو دیکھا۔ ایک طرف اس کے کان میں حافظ صاحب کی آواز گونجی، ماں ہے تمہاری یہ۔ دوسری طرف جاذب کی آواز تھی، ماں ہے یہ میری۔ پھر اسے جاذب کا خود کو چھونا یاد آیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا جہاں جاذب کا لمس آج بھی اسے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر اپنے ہوش کھو بیٹھی کہ اگر نرگس اس کی ماں ہے تو کیا اس کی ذلت کا سبب بننے والا جاذب اس کا بھائی ہے؟ اس کے بابا نے اسے تھام کر اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ نمل، نمل بیٹا، ہوش میں آؤ۔ نرگس نے جلدی سے پانی لا کر اس کے منہ پر چھڑکا۔ وہ اٹھتے ہی بابا سے لپٹ گئی۔ بابا، نہیں، یہ میری ماں نہیں ہو سکتی، بولے نا، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ اچانک اس خبر سے خود کو سنبھال نہ سکی۔ نرگس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی، میری نمل، یہاں دیکھو میری طرف۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، مت چھوئیں، آپ میری ماں نہیں ہو سکتی۔ میرے بابا مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ نرگس کے چہرے میں اسے خود پر بہکتا ہوا، خود کو چھوتا ہوا جاذب نظر آیا۔ وہ بھاگ کر اوپر کمرے میں گئی اور خود کو لاک کر لیا۔ مسز عارف بھی آ چکی تھی۔ اس اچانک کی سچویشن سے وہ بھی پریشان ہو گئی۔ نمل کو چیختا چنگاڑتا دیکھ کر زیان بھی رونے لگا۔ اسے مومل اپنے کمرے میں لے گئی۔ سب نمل کا دروازہ بجانے لگے۔ کھولو میری جان، دروازہ کھولو، میں مر جاؤں گا۔ نرگس بھاگتے بھاگتے اپنے گھر گئی۔ جاذب، جلدی آؤ، لاک کھولو اس کا، وہ کچھ کر نہ لے اپنے ساتھ۔ نرگس اسے بازو سے گھسیٹنے لگی۔ کون کچھ کر نہ لے؟ بتائیں تو صحیح امی۔ نمل نے خود کو لاک کر لیا ہے، جلدی آؤ۔ وہ بھاگتا ہوا نرگس کے ساتھ نمل کے کمرے کے پاس آیا تو وہاں ایاز کو دیکھ کر اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ جاذب، دروازہ کھولو جلدی۔ وہ اسے پہچان گئے تھے۔ میری بچی کچھ کر نہ لے۔ وہ چکرا کر رہ گیا۔ کیا نمل آپ کی بیٹی ہے؟ نرگس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے، لیکن ایک ہی جھٹکے میں اس نے لاک توڑ ڈالا۔ سب ایک ساتھ اندر آئے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلائی، کوئی بھی میرے قریب نہ آئے۔ ایاز نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ معاف کر دو میری جان مجھے۔ بابا، کیسے بول سکتے ہیں آپ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ؟ کیسے دے سکتے ہیں آپ مجھے اتنا بڑا دھوکہ؟ بابا، میں تو آپ کو معاف کر دوں، لیکن میرے ساتھ جو ہوا اس کی تلافی کون کرے گا؟ جاذب اور ایاز نمل کی طرف بڑھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی چھری اٹھا لی۔ میں اپنی جان لے لوں گی، چھوڑ دے مجھے اکیلا۔ بابا، آپ نے میرا مان ہی توڑ دیا۔ ایاز کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ جاذب نے سب کو باہر نکالا اور کمرہ لاک کر دیا۔ نمل نے اسے دیکھ کر چھری اپنی کلائی پر رکھی۔ تم تو میرے پاس آنا بھی مت۔ کیوں؟ تمہیں یہ سن کر ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ نرگس میری بھی ماں ہے؟ وہ ناں میں سر ہلا کر بولا، نہیں، مجھے کوئی شرم نہیں آئی۔ جاذب اس کے شاکڈ ہونے کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس نے جیسے ہی اپنی کلائی پر چھری پھیری، جاذب نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ چپ، بالکل چپ، خاموشی سے میری بات سنو۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، نرگس کا خون ہوں میں، لیکن اس کا بیٹا نہیں، پھپھو ہے وہ میری۔ نمل اس کی گرفت میں جتنا اچھل رہی تھی، ایک دم اس کی بات سن کر ٹھنڈی پڑ گئی۔ جاذب نے اسے چھوڑا تو وہ فرش پر آ بیٹھی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا۔ دیکھو نمل، قسمت اس طرح مجھے لا کر تمہارے سامنے کھڑا کرے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جو بھی ہوا تمہارے میرے بیچ، اسے ہمارے بیچ ہی رہنے دینا۔ اگر امی کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کے اپنے ہی خون نے اپنے ہی گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا تو وہ مر جائیں گی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں میں تمہارے آگے۔ نمل بہت بری طرح ٹوٹی تھی۔ چلو اٹھو،
ملو اپنی ماں سے جو برسوں تڑپی ہے تمہارے لیے۔ تم نے تو یہ سن کر صبر کر لیا تھا کہ ماں کا وجود ہے ہی نہیں، لیکن میں نے تڑپتے دیکھا ہے ان کو تمہارے لیے۔ اس ماں کا کیا حال ہوگا جس نے جیتے جی اپنی اولاد کی جدائی سہی ہو۔ 5 وقت کی نماز میں وہ 500 بار تمہیں مانگتی تھی کہ ایک بار تم ان کو مل جاؤ۔ آج 24 سال بعد وہ وقت آیا ہے تو مزید اس کی ممتا کا امتحان نہ لو۔ بابا نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میری زندہ ماں کو مردہ کہتے رہے۔ وہ بابا ہیں تمہارے، دشمن نہیں۔ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس نے ان کو مجبوری کی بیڑیوں میں اتنے عرصے جکڑی رکھا۔ تم تو جیتی رہی ماں کے بغیر، لیکن تمہارے بابا نہیں جی سکتے تمہارے بغیر۔ چلو اٹھو۔ جاذب نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں اٹھ سکتی ہوں خود، تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ باہر آئی تو ایک طرف ترسی ہوئی ممتا باہیں پھیلائی کھڑی تھی، ایک طرف باپ کی آہیں بھرتی مجبوری اور معافی کے لیے جڑے ہاتھ۔ اس نے پلٹ کر جاذب کی طرف دیکھا جو اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے بابا کے گلے لگی جن کی سانسوں کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھی۔ بابا، آپ نے کیوں کیا ایسے؟ معاف کر دے اپنے بابا کو، وہ بھی سسک سسک کر رو رہے تھے۔ وہ الگ ہوئی بابا سے اور جب نرگس کے گلے لگی تو ہر آنکھ، ہر منظر اشکبار ہو گیا۔ نرگس دیوانوں کی طرح اس کا انگ انگ چومنے لگی۔ عزت آفس کے کام میں مصروف تھا، رات کو دیر سے آنے لگا۔ 2 دن تو رتابہ نے بڑی مشکل سے برداشت کیا۔ دن وہ گزار لیتی، لیکن شام کی پھیلتی سیاہی اس کو اپنے خوف و ہراس میں جکڑ لیتی۔ عزت آج رات 12 بجے گھر واپس آیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے آئی۔ بات سنیں؟ صبح سنا دینا، ابھی میں بہت تھک گیا ہوں، سونے دو۔ وہ جن قدموں سے آئی تھی انہی پر پلٹ گئی۔ صبح عزت کی آنکھ دیر سے کھلی، گھڑی کو دیکھ کر وہ فوراً اٹھا۔ 11 بج رہے تھے۔ حسب معمول یہ قصور بھی رتابہ کا تھا۔ وہ اس پر برس پڑا۔ اٹھایا کیوں نہیں تم نے مجھے؟ آپ کہہ دیتے رات کو۔ اچھا، تو اب ایک ایک بات میں تمہیں سمجھاؤں۔ تم بچی تو نہیں ہو، میرے آفس جانے کا وقت تمہیں معلوم ہے نا؟ 9 بجے مجھے جانا ہوتا ہے۔ عجیب جاہل اور پھوہڑ لڑکی ہو تم۔ وہ اسے سناتا ہوا آفس کی تیاری کرنے لگا۔ وہ گرما گرم چائے لیے جیسے ہی اس کے کمرے کی طرف بڑھی تو تیزی سے باہر آتے ہوئے رتابہ سے ٹکرا گیا۔ ساری چائے رتابہ کے ہاتھ پر اور کچھ اس کے کپڑوں پر گری۔ عزت نے غصے سے اسے چماٹ دے ماری۔ اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ عزت پینٹ کوٹ کی وجہ سے بچ گیا پر رتابہ کے پورا ہاتھ جل گیا۔ وہ جلتے ہاتھوں سے کانچ اٹھانے لگی۔ عزت کپڑے بدل کر آفس بھاگا۔ وہ اپنے جلتے ہاتھ پر بار بار پانی ڈال کر ٹھنڈا کرتی رہی۔ پانی سے ہاتھ کے چھالے مزید خراب ہو گئے۔ عزت آج بھی لیٹ آیا تو آتے ساتھ سو گیا۔ صبح 8 بجے اسے رتابہ نے جگایا۔ وہ نہا کر باہر آیا۔ رتابہ نے ٹیبل پر اس کے سامنے چائے رکھی تو عزت نے اس کا جلا ہوا ہاتھ دیکھا۔ رکو، ہاتھ دکھاؤ۔ اوہ شٹ، یہ کیا کیا؟ یہ کیسے جلا اتنا زیادہ؟ کل جب آپ سے ٹکرائی تھی تو چائے سے جلا۔ بتایا کیوں نہیں تم نے اس وقت؟ عزت کو اپنا تھپڑ یاد آیا۔ آپ پہلے ہی غصے سے جلے بھنے ہوئے تھے، اوپر سے میں اپنا بتاتی کہ میں بھی جل گئی ہوں تاکہ اور مار کھاتی آپ سے۔ عزت کو اس پر رحم بھی آیا لیکن اس کا جواب سن کر دانت پیس کر بولا، ویسے تو تم بولتی ہی نہیں ہو، لیکن جب بولتی ہو تو بڑے کھڑے جواب دیتی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، یہ کھراپن مجھ جیسے کھوٹے سکے میں دنیا والوں کی عنایت سے آیا ہے۔ وہ بولا، چلو ہاسپٹل۔ نہیں جانا مجھے۔ کیوں نہیں جانا تم نے؟ زخم دیکھا ہے اپنا کتنا خراب ہو گیا ہے؟ آپ نے تو میری کھال بھی اتاری تھی، بھر گئے نا وہ زخم۔ یہ تو صرف جلا ہے، ٹھیک ہو جائے گا یہ بھی خود۔ عزت نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کیسے بتاتا اسے کہ اس کے جسم کے وہ زخم خود ٹھیک نہیں ہوئے، میں نے ٹھیک کیے ہیں۔ چپ چاپ چلو میرے ساتھ۔ عزت اس کا ہاتھ پکڑے لے گیا ہاسپٹل۔ 2 انگلیاں اس کی زیادہ جل گئی تھی۔ پورے ہاتھ پر بینڈیج کی ڈاکٹر نے اور واپسی میں گھر ڈراپ کر گیا۔ آج شام وہ جلدی گھر آ گیا۔ رتابہ الٹے ہاتھ سے بڑی مشکل سے کھانا کھا رہی تھی کیونکہ تھوڑا سا الٹا ہاتھ بھی جلا ہوا تھا۔
عزت سیدھا اس کے پاس آ کر بیٹھا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو۔ عزت نے اسے واپس بٹھایا اور پھر اس کی چیئر کھسکا کر خود سے قریب کی اور نوالا اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ کھولو منہ۔ وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے عزت کو تکنے لگی۔ کیسا ہے یہ شخص؟ کبھی بہار کی برستی بارش جیسا اور کبھی گرمی کی کڑکتی دھوپ جیسا۔ رتابہ کے آنسو بہنے لگے۔ لو جی، میں نے منہ کھولنے کو کہا تھا، آنسوؤں کا نلکا نہیں۔ رتابہ کو وہ وقت بھی یاد آنے لگا جب دیوی اس کے ہاتھ سے نوالا چھین لیتی تھی۔ رونا بعد میں، ابھی کھانا کھا لو۔ عزت کی نظر نوالا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے اس کی گردن پر پڑی۔ وہاں بھی چھالے تھے۔ عزت نے اس کا دوپٹہ ہٹایا تو اس نے فوراً عزت کے ہاتھ پکڑے۔ عزت نہیں لوٹ رہا تمہاری، یہ دیکھ رہا ہوں، یہاں سے بھی جلی ہو تم۔ چلو آؤ، ٹیوب لگا دو تمہیں۔ نہیں، میں خود لگا لوں گی۔ وہ اتنے مہربان ہوتے عزت سے ڈری۔ ڈرو نہیں، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ وہ اسے اندر لے گیا۔ یہ شرٹ لو، پہنو اسے۔ عزت نے اسے اپنی شرٹ دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرٹ ہے، اس کے بٹن کھل جاتے ہیں آسانی سے، قمیض کی طرح اتارنی نہیں پڑے گی۔ وہ شرٹ لیے واش روم گئی اور جب پہن کر باہر آئی تو عزت نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ وہ عزت کی آنکھوں میں چھپی ہنسی اور شرارت دیکھ کر ڈری اور بھاگ گئی کمرے سے۔ عزت نے ہنستے ہوئے پیچھے سے آواز لگائی، ٹیوب تو لگانے دیتی، میں خود لگا لوں گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 6، جو کہ میرا بھی بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ میں سٹاپ کروں، لیکن ایک تو ٹائم کافی ہو گیا ہے اور دوسرا لمبی ایپیسوڈ ہو جائے تو پھر اپلوڈ کرنے میں بھی ذرا ایشوز آ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ انجوائے کریں اس کو اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ناول۔ تو ملتے ہیں پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔